قریب تھی تو بیوی فرماتی ہے میرے بابا غشی کے عالم میں تھے، آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور آپ کسی کے بولنے پر آنکھ کھول کر اس سے بات نہیں کر رہے تھے اور اس سے بول نہیں رہے تھے کہ اچانک مجھے یاد آیا کہ بابا جس کے ذکر پر خوش ہوتے ہیں، بھئی تھوڑا گردہ ہلائیے گا، اب میں اپنے مضمون پر دلیلیں دوں گا۔ جناب سیدہ فرماتی ہے مجھے یاد آیا کہ بابا جس کی گفتگو پر، جس پر بات کرنے سے، جس کے تذکرے پر خوش ہوا کرتے ہیں، وہ تو ابو طالب کا تذکرہ ہے۔ بھی فرماتی ہے مجھے یاد آیا کہ میرے بابا کے سامنے جو بھی ان کے چچا کی بات کرتا تھا، جو بھی ابو طالب کا تذکرہ نبی کے سامنے کرتا تھا، تو میرے بابا کے چہرے پہ خوشی کے آثار آ جاتے تھے، پیار بھرے لہجے سے اسے دیکھتے تھے اور اسے کہتے تھے اور بات بتاؤ۔ سرکار کو پتہ بھی ہوتا تھا تب بھی فرماتے تھے بتاؤ میرے چچا نے فلاں سفر میں کیا کیا کیا، تم سے ملے تھے تو کیسے گفتگو ہوئی تھی، دل کرتا تھا کہ تذکرہ ہو۔ آج بھی اگر آپ کے سامنے آپ کے دادا کا کوئی تذکرہ چھیڑ دے تو آپ کا دل کرتا ہے کہ اور بتاؤ کیا یاد ہے۔ کوئی اگر علاقے کا بڑا مل جائے کہ بھائی تمہارے تو دادا کے ساتھ میں نے فلاں جگہ کام کیا تھا، تو وہ کہتا ہے، پوتا کہتا ہے کہ کیا رہا، کیسا رہا، کیسا سفر ہوا، کیا کیا باتیں ہوئیں، کیسے تھے میرے دادا، ہم نے تو اپنے ابا سے سنا ہے، آپ بتائیے کیسے تھے۔ یعنی جو نسلی ہوتے ہیں نا، جو خاندانی ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد کا تذکرہ ہو، اور جن کے ہاں تذکرہ ہی شرمندگی کا سبب ہو وہ کیا بات کریں گے۔ تو یہاں حضرت کو یاد آیا، بی بی کو یاد آیا کہ بابا کے سامنے اگر حضرت ابو طالب کا تذکرہ ہو۔ ایک دفعہ یہ دیکھا کہ فرمایا من انشدا قولہ، حضرت ابو طالب کا ذکر ہو رہا تھا، سیدہ فرما رہی ہیں میرے ابو طالب بے استادہ عیب تھا، اور آج استاد رکھنا ہے، یعنی کسی کو بڑا مان ہی نہیں رہے، یہ خود ہی مکمل ہے جیسے اس کو ترغیب آ رہی ہے۔ نہیں بھائی کسی کو استاد بنا لو تاکہ تم دین بگاڑنے والے نہ بنو، اور خبردار مجلسوں سے دین بگاڑا نہیں جائے گا، دین سنبھالا جائے گا۔ تو اشعار کی ایک پریشانی ہمیں یہ لاحق ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں، لیکن جو سینئرز ہیں، جو بڑے ہیں، جنہوں نے بڑوں سے لیا ہے کام، وہ ماشاءاللہ ان کے ہاں اس بات کا احساس بھی ہے، توجہ بھی۔ فرماتی ہے ایک مرتبہ تو مجھے یاد آیا کہ میرے بابا اگر کبھی شعر سنتے تھے اور کبھی شعر کی بات ہوئی تو چچا کے تذکرے پر اپنے ابو طالب کے تذکرے پر خوش ہوتے ہیں۔ نبی خوش ہوتے ہیں ابو طالب کے تذکرے پر، اور جو ابو طالب کی توہین کرے نبی کو اذیت پہنچاتا ہے۔ یہ میرا عنوان۔ تو بی بی نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو طالب کے قصیدہ لامیہ سے یہ شعر پڑھا، وَبِيَدَّ يُسْتَسْرَ الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ سلوات پڑھنے ذرا بہت اللہ۔ اور جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں ذرا سلوات کی آواز آ جائے تو میرے اوپر آسان۔ ایک اور بہتر سلوات۔ اگرچہ میں نے چشمہ لگایا ہوا ہے لیکن نہیں لگایا ہوتا تب بھی مجھے ذاکر اہل بیت اپنے عزیز نظر آ جاتے۔ ایک اور سلوات نبی اللہ۔ شوہر کافر ہو اور زوجہ مومنہ ہو، یہ اللہ نے منع کر دیا ہے، خبردار علیحدہ ہو جاؤ، خبردار طلاق لے لو، خبردار دوری کرو، اور طلاق لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر تمہیں بعد میں معلوم ہو کہ میرا شوہر مسلمان نہیں ہے، شادی ہو گئی بعد میں معلوم ہو یہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو خود بخود طلاق ہے، علیحدہ ہو جاؤ۔ ساتھ رہنے کی اللہ نے کیا منع نہیں کیا؟ اللہ نے کہ کسی مومنہ کو منع نہیں کیا کہ وہ کافر کے ساتھ نہ رہے۔ وَلَا شَكَّ أَحَدٌ، اور کسی ایک کو بھی شک نہیں ہے کہ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَسَدٍ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ الصَّادِقَاتِ، اور کسی ایک کو بھی شک نہیں ہے، حضرت امام سجاد فرما رہے ہیں، کسی ایک کو بھی شک نہیں ہے کہ فاطمہ بنت اسد مومنائے سابقہ تھی۔ فاطمہ بنت اسد من المومنات، اور یہ سب کو پتا
کہ وہ ایک دن بھی ابو طالب سے دور نہیں رہی. مولا سجاد کا استدلال دیکھیے. مولا سجاد کو تکلیف ہوئی ہے کسی نے جب یہ بات کی کہ حضرت ابو طالب کے ایمان کے اوپر جب اس نے منفی بات کی, اور جب اس نے منفی بات کی تو امام سجاد نے یہ قول ارشاد فرمایا, تم نے توجہ, تم نے نہیں دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد جب تک زندہ رہی ابو طالب کے ساتھ رہی. اب اس کے بعد والا جملہ امام سجاد کو سنے, فرماتے ہیں یَتْقُنُونَ عَلَىٰ أَبِي طَالِبٍ اور رسول اللہ, تم اتنا بتاؤ کہ تم رسول اللہ کی توہین کر رہے ہو یا ابو طالب کی توہین کر رہے ہو. مکے میں حضرت ابو طالب نے حفاظت کی, اپنے ہی گھر میں اجلاس رکھوا دیا کہ میرے گھر میں ہو گئی اجلاس, اور جب اجلاس شروع ہونے لگتا تھا تو ایک شخص کھڑا ہو کر بے ادبی کرتا تھا اور محفل برخاست ہو جاتی تھی. دوسرے دن پھر بلایا گیا, پھر ایسا ہی ہوا. تیسرے دن حضرت ابو طالب نے اس کا گریبان پکڑا. جو میں کہہ رہا ہوں وہی کہہ رہا ہوں. حضرت ابو طالب نے تیسرے دن گریبان پکڑا. میں بچوں سے ایک جملہ کہہ دوں, پہلے دن لڑائی نہیں کرتے بھائی, پیغام لینا سیرت سے. پہلے دن لڑائی نہیں ہونی چاہیے, دوسرے دن بھی لڑائی نہیں ہونی چاہیے, تیسرے دن بزدلی بھی نہیں ہونی چاہیے. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. پھر ہمت دکھانی ہوگی, پھر بات کرنی ہوگی. گفتگو کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے, مگر گفتگو کی ایک حد ہوتی ہے, کہاں تک تمہیں سمجھائیں, پھر اس کے بعد قانون کا راستہ لیں گے. توجہ ہے. تو حضرت ابو طالب نے تیسرے دن اس کا گریبان پکڑ کے اسے زمین پر بٹھایا, اور اسے بٹھاتے ہوئے نبی کی طرف دیکھ کر کہا, قم یا سیدی و مولائی وقل ما شئتا, اے میرے سید, اے میرے مولا, کھڑے ہو جاؤ. بڑے جگر کی بات ہے, کلمہ اور کسے کہا جاتا ہے. حضرت ابو طالب فرما رہے ہیں, میرے سید ہے, میرے مولا, کھڑے ہو جاؤ اور وہ بولو جو تم چاہتے ہو. اور جب تک سرکار نے پیغام توحید دے نہیں دیا, اس وقت تک ابو طالب کھڑے رہے کہ کسی کی مجال ہے جو میرے بھتیجے کی طرف دیکھے. ادھر ابو طالب نے نبی کو کھڑا کر کے پہلا خطبہ دلوایا جو عقیدہ توحید کا خطبہ ہے, جو رسالت کے اعلان کا خطبہ ہے. اور ابھی وہ خطبہ مکمل نہ ہوا تھا کہ ایک 10 سالہ بچہ کھڑا ہو گیا, آیت کر رہے ہیں, بیٹا ساتھ دے رہا ہے. تو آپ سمجھ میں آتا ہے نا کہ جن لوگوں نے رکھنے ڈالنے تھے انہیں ابو طالب برا نہیں لگے گے تو کون لگے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مسئلہ تو کچھ اور ہے, مسئلہ کچھ اور ہے جس کی طرف میں نے بہرحال اشارہ کر دیا. مگر عزیزو, یہ پیغام جاری رہے, قرآن کی آیات ہیں, انہیں بار بار دہرایا جائے. اور میں بہت ہی یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس پورے مجمع سے اور مجھ سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے. اسی پاکستان میں ہمارے پاکستان میں پنجاب میں علماء بورڈ کا اجلاس ہو رہا تھا, اور ایک کتاب پر تبصرہ ہو رہا تھا جس میں 2 شیعہ عالم تھے اور باقی کوئی 14-15 غیر شیعہ عالم تھے. اور اس اجلاس کے اندر ایک کتاب پہ تبصرہ تھا, اور کتاب تھی حضرت ابو طالب کے ایمان. تو تبصرہ کرنے والے جب اپنے اپنے مائک کے اوپر بات کر رہے تھے تو کوئی چوتھا بندہ تھا جس نے حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں منفی بات کی. تو ایک بزرگ عالم دین کبر سنی اور بڑھاپے کی وجہ, سنی بزرگ عالم دین بڑھاپے کی وجہ سے ٹیک لگائے ہوئے, کم پیر پھیلائے ہوئے بیٹھے تھے. جب چوتھے بندے نے اس طرح کی بات کی تو ان کی جو عصا تھی, ان کی جو ڈنڈی تھی, وہ انہوں نے زور سے زمین پہ ماری اور پیر سیدھے کرتے ہوئے سنبھل کے بیٹھے اور کہنے لگے, خاموش ہو جاؤ, تمہاری باتوں سے نبی کو اذیت ہو رہی ہے. خبردار, ابو طالب کے بارے میں منفی باتیں نہیں کرو. اگر تم مثبت باتیں نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کرو. عزیزان گرامی, حضرت ابو طالب اور سیدہ زہرا یہ 2 نبی کے حمایتی, بلکہ میں تو یوں کہہ دوں کہ تھے 2 سسر اور بہو, مگر لگتا ایسا ہے جیسے ہو بہو تھے.
لگتا ایسا ہے جیسے دونوں کا کردار ایک ہی ہے. جو کام سیدہ کا ہے وہی ابو طالب کا ہے، جو کام ابو طالب کا ہے وہی سیدہ کا ہے. انہوں نے دعوت ذوالعشیرہ ہی نہیں بلکہ 10 جگہ 85 جگہ سرکار کی حمایت کی. نبوت اور عقیدہ توحید کے تحفظ کے لیے آئی، اور یہاں صدق لینے کے لیے جب گئی تو امامت کے تحفظ کے لیے گئی. سیدہ کا کام بھی تحفظ ہے، اور اب قیامت تک سیدہ کے نام پہ ہی دین بچے گا. سیدہ کے بچے دین بچائیں گے. امام حسین سے لے کر امام زمانہ تک سیدہ کے بچے ہیں جو دین کے محافظ ہیں. میری بیوی نے، بلکہ میں کہہ دوں ابو طالب کے پوتے ہیں اور سیدہ کے بچے ہیں جو قیامت تک اللہ کا دین بچانے کی ذمہ داری رکھتے ہیں. سب کا عقیدہ ہے نا سنی شیعہ کا کہ امام مہدی جناب زہرا کی اولاد میں سے. سب کا عقیدہ ہے کہ امام آخری وقت میں جب آئیں گے کائنات کو عدل و انصاف سے پور کریں گے وہ سیدہ کے بیٹے ہیں. تو پہلا امام بھی اور آخری امام بھی سیدہ سے جڑا ہوا ہے. یہ نظام تحفظ دین ہے. میرے بچوں، جوانوں، عزیزوں، بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے، مجالس میں سستی نہ کرو. یہ سیدہ کی آرزو ہے جیسے مجلس اعضا کہتے ہیں. یہ جب آپ اور ہم اس انداز سے بیٹھتے ہیں، پورا مجھے نظر نہیں آ رہے دائیں بائیں، ان کی تعداد کچھ عقب میں ہوں گے، کچھ گھروں میں ہیں، ان کی تعداد کبھی کوتاہی نہیں کرو مجلس کرنے میں. اور میں اپنے بھائیوں کو دعا دوں گا کہ گھر میں مجلس ضرور کرو، کیونکہ گھر کی مجلس جناب زینب کی آرزو ہے. مجھے ایک گھر چاہیے جہاں میں اپنے بھائی کی مجلس کروں. میرے عزیزو، عشرہ مسلسل مجلسیں ممکن ہے آسان نہ ہو گھروں میں کرنا، مگر ایام اعزا میں سال بھر میں ایک مرتبہ چاہے 5 عزاداروں کو بلا کر ایک مرثیہ پڑھ کر ایک نوحہ پڑھ کر مجلس مکمل کر لیں، مگر اپنے گھر میں مجلس ضرور کریں. اجرکم اللہ. جب گھر میں مجلس ہوتی ہے نا تو یہ مجلس، یہ آواز جناب زینب کی آرزو ہے. اللہ نے ہمیں گھر دیے ہی اس لیے ہیں کہ اس میں حسین کا ذکر ہو. بڑی قسمت ہے ان لوگوں کی جو اپنے گھروں میں عزا خانے بناتے ہیں. کچھ نہیں، ایک مجلس ضرور اپنے گھر میں کرتے ہیں. فرماتی ہیں مجھے گھر چاہیے جہاں میں اپنے بھائی کا ماتم کروں. میرا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں. بی بی مطالبات رکھ رہی ہیں، شام سے رہائی پا رہی ہیں، جانا چاہتی ہیں مگر جانے کا دل نہیں ہے، اس لیے کہ سکینہ زندان شام ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ ڈوائے. بیوی جانا چاہتی ہیں مگر دل جناب زینب کا شام میں ہی ہے. فرمایا میرے 3 مطالبے ہیں. میرا پہلا مطالبہ یہ ہے مجھے گھر چاہیے. دوسرا مطالبہ یہ ہے ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں. تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں رستوں سے آشنا کوئی شخص دیا جائے جو ہمیں مدینہ تک پہنچا کے آئے. یزید نے کہا اے علی بن حسین، میں بشیر ابن جزلم، اس کا باپ بھی آپ کا چاہنے والا تھا، آپ کے بابا آپ کے دادا کا چاہنے والا تھا، خود بشیر ابن جزلم بھی آپ کا چاہنے والا ہے، اسے میں آپ کے ہمراہ کروں گا، وہ رستوں کو خوب جانتا ہے، وہ آپ کو مدینہ پہنچائے گا. 2 اور مطالبات میں ایک مان لیتا ہوں، ایک گھر دے دیتا ہوں جہاں آپ چاہیں جتنا رکیں اور حسین کا ذکر کریں. اور ایک مطالبہ تو آپ کا میں مان نہیں سکتا، وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ تبرکات واپس کیے جائیں. سخت جملہ ہے جو میں سنانے جا رہا ہوں. کوئی لوٹ کر کہیں لے گیا، کیا غربت ہے اہل بیت کی. کوئی لوٹ کر کہیں لے گیا، آپ رقم بتا دیجئے میں پیسے دینے کو تیار ہوں، میں ان چیزوں کی رقم دینے کو تیار ہوں. امام بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے. امام نے فرمایا تیرے پاس وہ دولت کہاں ہے جو اس کرتے کی قیمت ادا کرے جو میری دادی زہرا نے میرے بابا حسین کے لیے سیا تھا. تیرے پاس وہ پیسے کہاں ہیں جو اس چادر کی قیمت ادا کرے جو زینب کے سر سے اتاری گئی. اجرکم اللہ. ایک گھر ہوا جس میں میری بیوی نے 10 دن تک عزاداری کی. پورا عشرہ کیا جناب زینب نے شام میں، اور شام کے دیہات کی گھر گھر کی عورتوں تک حسین پہنچایا.
امام حسین کا پیغام پہنچایا، 10 دن عزاداری کی، اور پھر 10ویں دن اور آخری دنوں میں تبرکات آنا شروع ہوئے، سر آئے شہداء کے۔ وہ منظر بڑا سخت تھا جب شہداء کے سر آ رہے تھے۔ جناب عباس کا سر آیا، جناب عباس کی زوجہ بی بی لبابہ، جناب عباس کی بہن جناب ام کلثوم، جناب رقیہ، جناب رقیہ، اللہ آپ کو لاہور لے جائے جناب رقیہ کے مزار پر، جس بیوی نے مولا علی کی بیٹی کا مزار ہے، حضرت مسلم کی زوجہ کا مزار ہے، حضرت عباس کی بہن کا مزار ہے۔ یہ جو لاہور میں بی بی پاک دامنہ کا مزار ہے نا، یہ بی بی رقیہ بنت علی ہے جی۔ 2015 میں حرم امام رضا نے تحریر لکھ کے دی ہے، تصدیق کی ہے کہ یہ علی کی بیٹی کا مزار ہے۔ آباء و اجداد سے تو ہم سنتے آ رہے تھے، مگر مستند ادارے بھی تو بات کریں نا۔ کی بہن ہے، انہوں نے کربلا میں سب کچھ دیکھا ہے۔ کربلا میں یہ بی بی اسیر ہو گئی تھی، حضرت مختار سے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا، ہم ایک ایسی جگہ بھیج دو جہاں ہمارے چاہنے والے رہتے ہیں۔ حضرت مختار نے مکران کے ساحل پر 30 بیویاں تھیں، جن میں ایک بی بی رقیہ بھی تھی۔ مکران کے ساحل تک کشتیوں کے ذریعے سے ان بیویوں کو پہنچایا تھا۔ مثلا یہ جو جسے آج گوادر کہتے ہیں آپ، جہاں یہ کراچی کا ساحل اور گوادر کا ساحل، ان علاقوں میں ان بیویوں کو پہنچایا۔ یہ یہاں اتری اور یہ ساحل ہو کر سندھ میں آئی۔ سندھ اس وقت تک ملتان اور لاہور تک تھا۔ یہ علی زادیاں کہاں کہاں گئی ہیں، یہاں تو ان کی زبان بولنے والے بھی نہیں تھے۔ کیا ہوا ہے اہل بیت کے ساتھ؟ کہاں مدینہ، کہاں لاہور؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ یہ بی بی رقیہ، یہ ساری بہنیں زوجہ حضرت عباس کی، حضرت عباس کے سر کا استقبال کیا۔ حضرت عباس کا نوحہ پڑھا گیا۔ ابھی نوحہ ہو رہا تھا کہ پھر ایک اور سر آیا، وہ قاسم کا سر تھا۔ اجرکم اللہ۔ تو جناب ام فروہ آگے بڑھی، اپنے بچے کا سر اپنی گود میں لیا، پیشانی کا بوسہ دیا، لبوں پہ لب رکھے اور ایک جملہ کہا، اے میرے لال، تم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ ابھی جناب قاسم کا ماتم ہو رہا تھا تو رونے والوں ایک سر آیا جو عباس علمدار کے بھائی حضرت جعفر کا سر ہے، پھر دوسرے بھائی عون کا سر آیا، پھر تیسرے بھائی حضرت عثمان کا سر آیا۔ سارے بھائیوں کے سر آئے، سروں پہ سر آ رہے ہیں، مگر ایک سر کے آنے پر ایسا ماتم ہوا کہ جو ماتم بیویوں کے درمیان سب سے بلند ماتم تھا وہ علی اکبر کا سر تھا۔ سنیں گے عزیزانو؟ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ 2 سروں کو لا کے رکھ دیا گیا۔ بیویاں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی اور رو رہی تھی، مگر ان سروں کو گود میں لینے کے لیے کوئی بیوی آگے نہیں بڑھی۔ تو شام کے دیہات کی ایک عورت نے دوسری عورت سے کہا، شاید ان بچوں کی ماں مر گئی ہے، شاید ان بچوں کا کوئی وارث نہیں ہے۔ جناب زینب سے رہا نہیں گیا، آواز دے کر کہا، ان بچوں کی ماں زینب ابھی زندہ ہے، مگر زینب نے انہیں اپنے بھائی پہ قربان کر دیا۔ اجرکم اللہ۔ اس انداز سے جناب زینب حوصلہ دیتی تھی بیویوں کو، حوصلہ دیتی تھی کہ زینب کو بھی تو دیکھو، زینب کے بھی تو بچے مارے گئے ہیں۔ بی بی اس طرح کا انداز اپناتی تھی تاکہ جناب ام لیلہ کے لیے سہارا بنے، جناب ام رباب کے لیے سہارا بنے۔ بہت رو لیے گریہ ہو گیا، اچانک آواز دی گئی، حسین کا سر آ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جیسے ہی امام حسین کا سر آیا، ہر بی بی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، سب نے بے ساختہ کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ امام حسین کے سر آنے پر جو گریہ ہوا ہے، کوئی لپٹ کے کہتا تھا مولا، کوئی لپٹ کے کہتا تھا بھائی۔ بہت دیر امام حسین کا ماتم ہوا، پھر ایک گٹھڑی لا کے رکھی گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ اس آبادی پہ رحم نازل فرمائے۔ ایک گٹھڑی لا کے رکھی گئی، جناب زینب نے گٹھڑی کھولی تو اس میں کچھ چادریں تھیں، کچھ زیورات تھے۔ جناب زینب نے ایک چادر کو غور سے دیکھ کر آواز دی، بہن ام کلثوم،
तुम्हारी चादर आ गई है। फिर एक और चादर को देख कर कहा भाभी उम्मे फरवा आपकी चादर भी आ गई है। सुनेंगे ज़रा, एक और चादर को देख कर कहा भाभी उम्मे लैला आपकी चादर भी आ गई है। वो सख्त मंजर था जब छोटी सी चादर पर लगा गई। जनाब ज़ैनब ने वो छोटी चादर उठाई और बढ़ी है उस कब्र की तरफ जो सकीना की कब्र है, और कब्र सकीना पे चादर को फैला दिया। आवाज देकर कहा सकीना उठो तुम्हारी चादर भी आ गई। अजरुकुम अल्लाह। मजलिस मुकम्मल हो गई, इसलिए जितना हो सकता है मौला का तज़किरा और कर लें। ज़ैनब ने देखा कि महफिलों पे रंगीन पर्दे लगे हुए हैं, अमारियों पर रंगीन पर्दे लगे हुए हैं। फरमाया ज़ैनुल आबिदीन मैं इन अमारियों में नहीं बैठूंगी। ज़ैनुल आबिदीन इजअलूहा सौदा हत्ता यअलमन नास नहनु फी अदाए औलाद ज़हरा। ए ज़ैनुल आबिदीन इन्हें काले कपड़ों में तब्दील करवाओ।